اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. تو اندر کے جو اعمال ہیں نا، آج جس عمل پہ میں تھوڑی سی بات کروں گا آپ کے سامنے، ان میں ایک عمل جو انسان کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اسے بد اخلاق بنا دیتا ہے، وہ ہے غضب، غصہ غیر ضروری. آج آپ نے بات بات پہ دیکھا ہوگا بعض لوگ ہر وقت ایسے رہتے ہیں جیسے توے پہ بیٹھے ہوئے ہوں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ ایسے لگتا ہے جیسے ہی کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے گرم رہتے ہیں ہر وقت. گھر میں جب آئیں گے بچے خوش ہونے کے بجائے ٹینشن میں. ابا آ گئے گھر میں، اماں آ گئی، اب پٹیں گے ہم. لب و لہجہ ایسا ہے کہ ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ، گالم گلوچ، ذرا ذرا سی بات پہ ہائپر ہو جانا، ایک دم بھڑک جانا. یہ چیزیں پہلے کم تھیں، اب ہماری سوسائٹی میں اس کی مقدار بہت زیادہ بولو بڑھ گئی ہے، بہت بڑھ گئی ہے. کون سی ایسی سوسائٹی میں ایسی چیز آ گئی ہے جس سے لوگ پہلے سے زیادہ بدتمیز ہو گئے ہیں بھائی؟ حالانکہ میڈیکل سائنس نے بڑی ترقی کر لی، آسائشیں پہلے سے زیادہ ہیں. ہمارے باپ دادا کے دور میں تو یہ پنکھے نہیں ہوتے تھے، اب اے سی کے بغیر نہیں رہ سکتے لوگ. تو آرائشیں بھی بڑھ رہی ہیں، آسائشیں بھی بڑھ رہی ہیں، کھانے پینے کا اسٹینڈرڈ بھی لوگوں کا، معیار زندگی بھی بڑھ رہی ہے. سواریاں اچھی، پہلے بسوں میں لٹک لٹک کے جایا کرتے تھے، کھڑکی سے چڑھنے کی بھی جگہ نہیں ہوتی تھی. اسکولوں میں ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں آج کل. ہمارے دور میں تو اسکولوں میں بیٹھنے کی جگہ مل جائے تو بڑی بات تھی. تو کیسا معیار زندگی بلند ہوتا جا رہا ہے انسان کا، مگر اس کی طبیعت میں غصہ کم ہونے کے بجائے بڑھ رہا ہے، برداشت ختم ہو رہی ہے. اسلام کا حکم ہے کہ آپ اپنے اندر برداشت پیدا کریں. اگر یہ اسلام کا حکم نہ ہوتا، صرف میڈیکل سائنس کی بات ہوتی، تو میں اس کو جمعے کے ٹاپک میں نہ چھیڑتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجئے. صحابی کا شاید یہ خیال ہو کہ آپ فرمائیں گے نماز ٹائم پہ پڑھا کرو، زکوٰۃ ٹائم پہ دیا کرو، یہ بھی ضروری ہے، اس کا تو یہ تو اسلام کے ارکان ہیں. لیکن نبی نے ان کو یہ نصیحت نہیں کی. آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کیا کرو. عرض کیا یا رسول اللہ مزید کوئی نصیحت کیجئے. چلو یہ والی تو میری سمجھ میں آ گئی ہے، غصہ نہیں کرنا ہے. اور مزید کوئی؟ آپ نے فرمایا لا تغضب، دوسری نصیحت بھی یہی ہے کہ غصہ بولو مت کرو. صحابی نے بزبان حال کہا کہ ٹھیک ہے، دو باتیں، دو نصیحتیں ہو گئیں، اب تیسری بھی کوئی نصیحت ہو جائے. آپ نے فرمایا لا تغضب، تیسری نصیحت بھی یہ ہے کہ غصہ مت کرو. فردد مرارا، بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ کو ریپیٹ کرتے رہے، غصہ مت کرو، غصہ مت کرو، غصہ مت کرو. کیوں؟ نبی جانتے تھے کہ ان کو جتنی ضرورت غصے پہ کنٹرول کرنے کی ہے، اتنی کسی اور چیز پہ کنٹرول کرنے کی ان کو ضرورت نہیں ہے. ان کے اندر جو بھی برائی ہے غصے کی وجہ سے ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو اہل جنت کی صفات بیان کی ہیں کہ جن لوگوں کو دنیا میں دیکھنا ہو کہ جنتی کیسے ہوتے ہیں تو ان کی کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں، ان کوالٹیز کو دیکھ کے اندازہ لگا لیا کرو کہ یہ کہاں جائے گا، جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا. ہمیں پہلے سے کسی کا پتہ ہے کہ کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا؟ بتاؤ بھائی، پتہ ہے پہلے سے؟ نہیں پتہ نا. لیکن کچھ علامتیں ہوتی ہیں. آپ سعودی عرب میں جاؤ، ہمیں نہیں پتہ ہوتا اس میں ملکی کون ہے غیر ملکی کون ہے، لیکن جس نے لال یوں ڈالا ہوا ہے، بڑا سا جبہ ہے اور رسہ ایسے کر کے
ڈالا ہوا ہے, تو غالب یہ ہے کہ یہ یہاں کا مقامی سعودی ہے. اور جو بیچارہ شلوار قمیض میں گھوم رہا ہے, ٹیڑھی میڑھی سی ٹوپی ہے اس کی, ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے قرضہ مانگنے آیا ہوا ہے, تو سمجھ جاؤ کہ یہ کیا ہے, زیادہ تر 100% نہیں, یہ انڈین یا پاکستانی ہے. حالانکہ یقین نہیں ہوتا, عین ممکن ہے کہ سعودی نے شلوار قمیض شو کے لیے پہن کے دیکھا ہو کہ کیا لگ رہا ہے, لیکن علامتوں سے اندازہ ہو جاتا ہے, اندازے کے لیے علامتیں ہوتی ہیں. اکثر مالدار لوگوں کی ڈریسنگ سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پیسے والے ہیں, حالانکہ ہم نے ان کی جیبوں کو ٹٹول کے نہیں دیکھا ہوتا. غریب آدمی کی ڈریسنگ سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی جیب میں پیسے کے علاوہ سب کچھ ہے, حالانکہ ہم نے جیبوں کو ٹٹول کے نہیں دیکھا ہوتا. آپ نے سنا ہوگا نا بھائی تو شکل سے ہی غریب لگتا ہے, سنا ہوگا نا یہ لفظ. تو علامتیں ہیں نا, علامتیں, ان سے بہت چیزوں کا انسان کو آئیڈیا ہو جاتا ہے. تو اللہ میاں نے جنت میں کون جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا, یقینی طور پر تو صرف ہمیں پیغمبروں کے بارے میں بتایا کہ پیغمبر سارے جنت میں جائیں گے, اور صحابہ کے بارے میں بتایا کہ جنت میں جائیں گے. باقیوں کے بارے میں مجھے اور آپ کو نہیں پتا کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں. نہ آپ مجھے دیکھ کے یقین سے کہہ سکتے ہو, نہ میں آپ کو دیکھ کے, لیکن اللہ نے کچھ علامتیں بتا دی ہیں بھائی, کہ یہ والی علامتیں جن لوگوں میں پائی جائیں تو غالب یہ کہ یہ کہاں کے لیے بنے ہیں, جنت کے لیے بنے. اور یہ والی علامتیں جن لوگوں میں پائی جائیں تو یقینی طور پہ تو نہیں کہہ سکتے, لیکن غالب یہ ہے کہ یہ کہاں جائے گا, جہنم میں. کیوں جہنم میں یہی اسی ڈیزائن کے لوگ جاتے ہیں. سمجھتے ہو اب وہ ڈیزائننگ کیا ہے؟ بہت ساری چیزیں ہیں. اللہ میاں نے سب سے پہلے نماز کا ذکر کیا کہ جس کو 5 ٹائم مسجدوں میں حاضری دیتے ہوئے دیکھو, تو غالب کیا ہے کہ یہ کس کے لیے بنا ہے, جنت کے لیے بنا ہے. سب سے زیادہ تو اس میں نماز کو فوکس کیا گیا ہے. یہ ظاہری اعمال ہے, ظاہری. لہذا جو مسجدوں میں حاضری نہیں دیتا, نماز نہیں پڑھتا, تو ظاہری جو علامت ہے نا, اس سے کچھ باطنی علامتیں کچھ ظاہری ہیں. میں ظاہری علامت کی بات کر رہا ہوں. تو جو نماز ہی نہیں پڑھتا تو غالب کیا ہے کہ یہ کس کے لیے بنا ہے, جنت کے لیے جہنم کے لیے؟ غالب یہ ہے. یقینی فتویٰ نہیں دے سکتے ہم. علامتیں کون سی ہیں؟ جہنم والی علامتیں. آج نماز کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے نا. میں اکثر ایک واقعہ بتاتا ہوں. ایک خاتون نے بتایا کہ میرے بھائی کا انتقال ہو گیا, بہت ہی نیک تھا وہ, تو آپ اس کے لیے دعا کریں. میں نے دعا کر دی. تو کوئی شرعی مسئلہ پوچھنا تھا انہوں نے, وراثت وغیرہ کا. تو جب انہوں نے بار بار کہا نا بہت نیک تھا, تو میں نے کہا پتہ نہیں کیا اس میں کوئی کوالٹی ہوگی جو بہت زیادہ نیک تھا. یہ کئی سال پرانا واقعہ ہے, 10-15 سال تو ہو گئے ہوں گے اس. میں نے کہا شاید کوئی بہت زیادہ, تاکہ مجھے بھی موٹیویشن ملے, ہم بھی وہ نیکی والے کام کریں, تاکہ ہم مریں تو لوگ ہمارے بارے میں بولیں بہت نیک تھے بھائی. تو میں نے پوچھا کیا نیکی تھی؟ نماز پڑھتے تھے؟ انہوں نے کہا نماز نہیں پڑھتے تھے. میں نے کہا پھر تو واقعی بہت نیک تھا وہ. میرا خیال تھا شاید تہجد نہیں پڑھتا ہوگا, اشراق نہیں, ہے نا, فرض نماز پڑھتے کہ فرض نماز نہیں پڑھتے تھے وہ زیادہ نیک نہیں ہو گیا. مجھے ایسا لگا کہ کچھ زیادہ نیک نہیں ہو گیا. تو بھائی یہ کون سا معیار ہے یار, جو فرض نماز نہیں پڑھ رہا وہ نیک بھی نہیں ہے, بلکہ کیا ہے, بہت نیک ہے. آج کل نیک اس کو سمجھتے ہیں لوگوں سے مسکرا کے بات کر لے, کسی سے اس کا جھگڑا نہ ہو, سب کی آنکھوں کا وہ تارا ہو, اور بس اس چیز کو لوگ سمجھتے ہیں بہت اچھا ہے. او بھائی پہلے اللہ میاں سے پوچھو جس نے پیدا کیا ہے. اللہ میاں اچھوں کو جب ایکسپلین کرتے ہیں, ڈیفائن کرتے ہیں, تو ایک جگہ بھی قرآن میں ایسی نہیں ہے جہاں اللہ نے نماز سے شروع نہ کیا ہو. قرآن جہاں سے شروع ہو رہا ہے, الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون, اللہ فرماتے ہیں یہ کتاب ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. وہ کون ہے پرہیزگار؟ اچھے لوگ کون ہیں؟ جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں. پھر اگلے درجے میں صدقات و خیرات کرتے ہیں. کنجوس آدمی اللہ کی نظر میں اچھا بولو نہیں, بے نمازی اچھا نہیں ہے, کنجوس اچھا نہیں ہے. میری اور آپ کی نظر میں اچھا ہو سکتا ہے کہ یار بہت اچھے طریقے سے ملتا ہے, جب پیسے مانگو دے دیتا ہے ہمیں. تو اللہ میاں نے سب سے پہلے کس چیز کو رکھا ہے؟ نماز کو.
یہ ظاہری اعمال میں، باطنی کی میں بات کر رہا ہوں، لہذا آج میں باطنی کو زیادہ فوکس کروں گا. تو جہاں اللہ نے اچھے لوگوں کی علامتیں بیان کی، جنتی لوگوں کی علامتیں بیان کی، ان میں ایک بہت بڑی علامت والکاظمین الغیظ، یہ غصے کے گھونٹ کو پینے والے ہیں. غصے کے کڑوے گھونٹ کو بولو پی جاتے. لہذا آپ کو اگر کوئی ایسا بندہ نظر آئے جو بات بات پہ ہائپر ہو جاتا ہے، ایک دم رگیں پھول جاتی ہیں، دماغ ایسے جیسے ابھی چیر پھاڑ کے برابر کر دے گا، تو ہم یقینی طور پہ کسی پہ فتویٰ نہیں لگاتے کہ جہنم میں جائے گا. لیکن لگتا کیا ہے، کہاں کے لیے بنا ہے یہ؟ جو اس کے اندر آگ ہے نا اتنی بھڑکنے کی، تو یہ آگ ہی کے زیادہ مناسب. جنت میں ماحول خراب کرنے کے لیے اللہ ایسے لوگوں کو بولو نا نہیں لے کر آئیں گے. ماحول خراب کرے گا نا وہاں جا کے بھی. ایک حور بھی کم پڑ گئی فرشتوں کا بیڑا غرق کر دے گا. اس کو 70 حوروں کا وعدہ کیا تھا، 69 آ رہی ہیں گنتی میں. اب بتاؤ چیزیں توڑ پھوڑ شروع کر دے گا کہ نہیں کر دے گا؟ ہائپر ہو جائے گا. تو ہائپر لوگوں کے لیے، ایک دم کھوپڑی گھومنے والوں کے لیے اللہ نے جنت کو، جملہ تو مکمل، میری کھوپڑی نہ گھوم جائے کہیں. مجھے ڈر یہ لگ رہا ہے میں اخلاق پہ بیان کر رہا ہوں اور مجھے نہ غصہ آ جائے. جب بھی میں ادھورا جملہ چھوڑوں فوراً کمپلیٹ کرو اس کو. تو جو بات پہ جن کی اچانک کھوپڑی گھوم جاتی ہے، ایک دم ہائپر ہو جاتے ہیں، ایک دم رگیں بھول جاتی ہیں، ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے ان میں جنتیوں کی علامتیں نہیں ہیں. یہ جنت میں گئے تو جنت کا ماحول کیا کریں گے؟ خراب کریں گے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ایک دم بات پہ ہائپر ہو جانا، غضبناک ہو جانا، اسلام میں یہ پسندیدہ کام نہیں ہے. ہمارے قرآن کی میں نے آیت پڑھی کہ اللہ نے جنتی لوگوں کی صفت بیان کی کہ والکاظمین الغیظ، یہ لوگ غصے کے کڑوے گھونٹ کو پیتے ہیں. تو ہمیں یہ پتہ چل گیا ان آیتوں سے، ان احادیث سے، اور بھی بہت ساری احادیث ہیں لیکن میں نے مختصر آپ کے سامنے پیش کی ہیں. اسلاف کے واقعات ہیں بہت اس پہ. اس سے ہمیں یہ بات تو پتہ چل گئی کہ ایک دم ہائپر ہو جانا، غضبناک ہو جانا، یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے. یہ میں اس لیے ایکسپلین کر رہا ہوں کہ آج اس کو بھی اچھا سمجھا جانے لگا ہے. آپ نے نوجوانوں کو دیکھا ہوگا، اکثر ایک ڈائلاگ بولتے ہیں، ابے میری فلاں سے بات چیت ہوئی، اس نے مجھے یہ جملہ کہا، اور تجھے پتہ ہے تیرے بھائی کو جب غصہ آتا ہے، تجھے پتہ ہے، پھر آگے تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی بری چیز پہ فخر کیوں کر رہے ہو ہیں؟ یہ شو مارنے کی بات نہیں ہے، یہ آپ کے لیے یہ گدھے ہونے کی دلیل ہے. یہ گدھے ہونے کی دلیل ہے. یہ کوئی خوشی کی بات نہیں. خوشی یہ ہے کہ یار تیرے بھائی کو جب غصہ آتا ہے نا تو بالکل بھی پاگل نہیں ہوتا اس میں. اصل میں تو میری عقل کا پتہ ہی غصے میں چلتا ہے. نارملی تو سب نارمل ہی ہوتے ہیں بھائی. ابھی دیکھو سب یہاں نارمل بیٹھے ہوئے ہیں، نہ میں آپ کو برا لگ رہا ہوں نہ آپ مجھے برے لگ رہے ہیں. آرام سے تمیز سے بیٹھ کے ہم ایک دوسرے کی بات سن رہے ہیں. اصل مقصد ہی کہ جب کسی غصہ آیا ہوا ہو، پھر آپ کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے، پھر آپ کا اسٹائل کیا ہوتا ہے، پھر آپ کنٹرول میں رہتے ہیں کہ نہیں رہتے. اگر کنٹرول میں رہتے ہیں فخر کرنے کی چیز ہے. پھر بولا کرو یار تیرے بھائی کو جب غصہ آتا ہے نا تو پھر بھی ایسے ہی رہتا ہے جیسے ابھی. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو یہ نوجوان یہ ڈائلاگ سیکھ لیں. یہ نہ بولا کریں بھائی تیرے بھائی کو جب غصہ آتا ہے تو پھر پاگل ہو جاتا ہوں پھر میں نہیں دیکھتا. جس کی یہ عادت ہے نا جب غصہ آتا ہے تو بالکل پاگل ہو جاتا ہے، تو خوب سمجھ لو کہ اس طرز عمل میں وقتی طور پر چند بے وقوف آپ کی تعریف کر لیں گے کہ یار یہ کسی کی نہیں سنتا، ڈرتا ورتا نہیں ہے. چند بے وقوف تعریف کریں گے، لیکن ایسا آدمی پریکٹیکل لائف میں بری طرح ناکام ہوتا ہے. یہ نہ دین کا نہ دنیا کا، کہیں بھی ترقی نہیں، نہ کاروبار کر سکتا ہے، یہ نہ جاب کر سکتا ہے، نہ اللہ کو راضی کر سکتا ہے. جو غصے میں کیا ہو جاتا ہے؟ پاگل. نہ یہ گھریلو لائف میں کامیاب ہے، طلاقیں بھی ہوں گی ان کے گھروں میں، بچے باغی بنیں گے، رشتہ دار ٹوٹ جائیں گے، کہیں بھی یہ کام، اور پھر ایک دن ڈپریشن سے مر جائے گا کیونکہ یہ غصے میں کیا ہو جاتا تھا؟
پاگل, اس سے صحت خراب ہوگی اس کی. ہمیشہ خوش مزاج لوگ جو غصے میں پاگل نہیں ہوتے, غصہ آتا کم ہے ان کو, ہمیشہ وہ کامیاب لائف گزارتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھو ٹینشن دینا سیکھو. ٹینشن لینا, ٹینشن ایسی چیز ہے پارسل کرنے کی چیز ہے. کیسے ٹینشن دے, دو طریقے آپ کو بتاتا ہوں ٹینشن دینے کے. ایک غلط طریقہ, ایک صحیح طریقہ. ایک پہلے غلط طریقہ بتا دیتا ہوں, وہ والا طریقہ میری مراد نہیں ہے. ایک صاحب کا فون آیا کہ میں بہت ٹینشن میں ہوں. میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہہ رہے ہیں آج مجھے 1 لاکھ روپے کسی سے میں نے قرضہ لیا ہوا تھا, وہ آج شام 6 بجے مجھے دینا ہے, میرے پاس پیسے نہیں ہیں. ٹینشن ہو رہی ہے نا. میں نے کہا پارسل کر دو ٹینشن. میں نے مزاح کیا اس سے. کہہ رہے میں کیسے پارسل کروں, وہ بندہ آئے گا شام 6 بجے, میرے پاس ہے نہیں, وہ تو لڑے گا مجھ سے, کہاں سے. میں نے کہا ٹینشن پارسل کرو. کیسے؟ میں نے کہا جب وہ آئے تو بولو نہیں ہے. تو جو ٹینشن آپ کو ہو رہی ہے وہ کس کو ہوگی؟ جب نہیں ہے تو کہاں سے دوں بھائی؟ آجا گھر میں دیکھ لے, لاکر دکھا دو اس کو, جیبیں دکھا دو. میں نے کہا اس سے کیا ہوگا کہ تھوڑی دیر تک تو ٹینشن پارسل ہونے میں ٹائم لگے گا, ایک دم سے نہیں چلی جائے گی. تھوڑی تھوڑی جو ہے نا, جیسے بلوٹوتھ سے کوئی فائل جا رہی ہوتی ہے نا, فائل ہلکی ہلکی ٹرانسفر, تھوڑا تھوڑا. آپ ابھی غصے میں رہو گے کیونکہ وہ غصے میں آپ کو ٹینشن دے رہا ہوگا, جلدی لے گا نہیں وہ, لیکن آہستہ 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 جب اس کو یقین ہو جائے گا نا اس کمبخت کے پاس سے ایک ڈھیلا نکلنے والا نہیں ہے, تو آپ کی ٹینشن پوری کی پوری کہاں ٹرانسفر ہو جائے گی؟ ادھر. اور یہ فائل وہاں جیسے ٹرانسفر ہوئی, آپ کے جو میموری کارڈ ہے نا اس میں ڈیٹا کی مزید ٹینشنوں کی اسپیس کیا ہو جائے گی؟ بڑھ جائے گی. ہر آدمی کے نا دماغ میں ایک میموری کارڈ ہے جس میں ایک خاص حد تک ٹینشن برداشت کرنے کی صلاحیت ہے. تو اگر وہ ٹینشن ریلیز ہوتی رہے گی تو مزید ٹینشنوں کی جگہ بنتی رہے گی, ورنہ اگر یہ والی ٹینشن ختم نہیں ہوئی, ایک اور ٹینشن آ گئی, تو بھائی یہ تو دماغ تو دھماکے سے پھٹ جائے گا ایک دن. یہ غلط طریقہ ہے ٹینشن پارسل کرنے کا. ایسا نہ ہو کہ آپ یہ شروع کر دیں. میں نے مذاق کیا تھا اس کے ساتھ, میں نے کہا تھوڑی دیر تو ٹینشن ختم ہونا بیچارے کی. اور ایک صحیح طریقہ ہے ٹینشن پارسل کرنے کا, وہ یہ ہے کہ کسی اور کی حماقت کی سزا اپنے آپ کو مت دو. کسی اور کی حماقت کی سزا اپنے آپ کو مت دو. حماقت وہ کر رہا ہے, غصہ آپ کو آ رہا ہے, تو جو غصہ آئے گا تکلیف میں وہ ہوگا نا. کیا خیال ہے بھائی؟ بھائی الٹا کام وہ کر رہا ہے, اسے کچھ نہیں ہو رہا, اسے دیکھ دیکھ کے غصہ کس کو آ رہا ہے؟ آپ کو آ رہا ہے. اس کی صحت کو کچھ نہیں ہو رہا, کام بھی وہ الٹا کر رہا ہے, اس کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا. نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ آپ کا ہو رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے یہ میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. ملا نصیر الدین جو تھے نا, ملا نصیر الدین, کسی نے ان سے پھڈا کیا اور پھڈے میں لڑائی کے دوران ان کو گالی دے دی. اب جب ان کو گالی دی ہے تو غصہ آنا چاہیے تھا نا ان کو. اس کا مقصد ہی گالی دینے سے یہ تھا کہ جب میں گالی دوں گا تو ایک دم ہائپر ہو جائیں گے, دماغ خراب ہو جائے گا. یہ بڑے سلجھے ہوئے آدمی تھے. جتنی اس نے گالی دی انہوں نے مسکرا کے اسی طرح کی ایک گالی جواب میں پارسل کر دی. ان کو تو گالی سننے سے غصہ نہیں آیا, جب انہوں نے جواب میں اس کو گالی دی تو اس کو ہو گیا, وہ بیوقوف تھا نا, اس کو کیا ہو گیا؟ غصہ آ گیا. اس کو غصہ آیا, اس نے ایک اور گالی نکالی. یہ مسکرانے لگے, انہوں نے جواب میں ایک اور پارسل کر دی. انہوں نے کنٹرول کیا ہوا تھا کہ اپنے اوپر غصہ نہیں آنے دیں گے. اس نے تیسری پارسل کی, انہوں نے بھی تیسری پارسل کر دی. اب وہ غصے میں ہائپر ہوتا جا رہا ہے اور ان کی صحت پہ کوئی فرق بولو نہیں پڑ رہا. پریکٹس سے آتی ہے یہ چیز تھوڑی سی. اب کیا ہوا کہ جی گالیوں کا تبادلہ شروع ہو گیا. آپ کو پتا ہے, مجھے نہیں پتا وہ ملا رشید وہ تو بر صغیر کے تھے, تو آپ کو پتہ ہے انڈیا پاکستان میں گالیوں کی الحمدللہ کمی نہیں ہے. کوئی بھی گالی جس وقت بھی آپ دینا چاہیں تو مارکیٹ میں اویلیبل ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ زبان کہیں اٹک جائے, آپ کے منہ میں گالی نہ آ رہی ہو. تو اب کیا ہوا ہے کہ دونوں کا گالیوں کا مقابلہ شروع ہو گیا. ملا رشید نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں, تو گالیاں کھیل رہے ہیں نا, تو جتنی گالیاں مجھے دے سکتا ہے نا دے دے, پہلے تو نا ساری ختم کر دے,
اس بندے جس کو غصہ آیا ہوا تھا اس نے کہا چلو اچھا مجھے موقع مل گیا, اب میں ایک ایسی گالی دوں گا نا, اس کو غصہ کیوں نہیں آ رہا ہے, اس کو غصہ دلاؤں گا میں. اس نے 1 گالی 2 گالی 3 گالی 4 گالی آرام سے ٹھنڈے پیٹوں سن رہے ہیں بیٹھ کے. جتنی گالیاں وہ دے سکتا تھا ساری گالیاں جو اس کائنات میں تھیں وہ ساری کیا ہو گئیں, ختم. اور یہ بیٹھے ہوئے آرام سے مسکرا رہے ہیں. انہوں نے کہا دیکھ لے سوچ لے مزید کوئی گالی, تو سوچ کے پھر کوئی گالی لے آتا. بالآخر تھک گیا نا, اس نے کہا اب ختم بھائی. انہوں نے کہا میرا نمبر ہے. اس نے کہا جتنی گالیاں تو نے دی ہیں وہ بھی, جتنی اس کائنات میں موجود ہیں, جتنی ماضی میں کوئی کسی کو دے چکا ہے, جتنی حال میں دے رہا ہے اور جتنی فیوچر میں دے گا, وہ ساری ایک تھیلے میں اور وہ تجھے. اس کو غصہ آیا, بولا الو کے پٹھے. اس نے کہا تھیلے میں, یعنی یہاں سے ریورس ہو کے کہاں جا رہی ہے. اس نے کہا جو بھی گالیاں نکال رہے ہیں نا وہ کہہ رہے ہیں کہاں ہے, وہ تھیلے میں. اب تو جتنی گالیاں دے گا وہ آلریڈی میں ریورس کر کے, وہ ساری کس کو جا کے لگ رہی ہیں. اب وہ ہو رہا ہے لال پیلا, بلڈ پریشر ہائی. یہ واقعہ کیوں میں سنا رہا ہوں کہ غصے میں جو غصہ میں تھا اس کا فیصلہ درست تھا, یا جس نے غصہ مسلط نہیں ہونے دیا اس کا فیصلہ درست تھا. دشمن کو تکلیف دے دی نا, جو اپنی کھوپڑی استعمال کر رہا ہے غصہ نہیں آنے دے رہا, اس کے فیصلے درست ہوتے ہیں. اور جو کھوپڑی استعمال نہیں کرتا جذباتی ہو جاتا ہے, وہ اپنا نقصان کر رہا ہوتا ہے جذبات میں. تو یہ جو ڈائلاگ ہے نا, میں غصے میں پاگل ہو جاتا ہوں, میں یہ ہو جاتا ہوں, میں یہ ہو جاتا ہوں, یہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا یہ خوب سمجھ لیں, اسلام چونکہ دین فطرت ہے, اسلام یہ نہیں کہتا کہ غصہ ختم کر دو, کیونکہ اللہ نے آپ کو جتنی صفات دی ہیں کوئی صفت ایسی نہیں ہے جو بیکار اللہ نے دے دی ہو. جیسے ہمیں جسمانی اعضاء اللہ نے دیے, کوئی نہ کوئی ان کا کام ہے نا. پلکیں دی, اس کا بھی کوئی کام ہے. آنکھیں دی, اس کا بھی کوئی کام ہے. ناک, کان, کوئی جسم کا پارٹ ایسا نہیں. بعض اپینڈکس کی جو وہ رگ ہے اس کو ڈاکٹر بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ کوئی کام نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. کل ہو سکتا ہے میڈیکل سائنس بتا دے کہ جی یہ اس مقصد کے لیے, بلکہ ہو سکتا ہے یوٹیوب پہ کوئی ریسرچ آ بھی گئی ہو اب تک. تو خوب سمجھ لیں, جیسے اللہ نے ہمیں ظاہری جسمانی عضو دیے, ہر عضو کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے, کوئی چیز بیکار نہیں ہے. ایسے ہی اللہ نے جو ہمیں کچھ اندر کچھ صفات دی ہیں, کچھ اندر کچھ قوتیں دی ہیں, وہ قوتیں بھی ہمارے فائدے کے لیے دی ہیں, لیکن ان کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے, لگام دینے کی ضرورت ہے. اللہ نے ہمارے اندر محبت کا جذبہ رکھا, اب یہ جذبہ غلط استعمال ہو رہا ہے, عشق معاشقے ہو رہے ہیں اور حرام کاریوں کی طرف جا رہا ہے یہ جذبہ. تو اسلام یہ نہیں کہتا محبت کے جذبے کو ختم کر دو. ختم ہو گیا تو بیوی سے کیسے محبت ہوگی, اولاد سے کیسے ہوگی, ماں باپ سے کیسے ہوگی, سب سے بڑی بات اللہ رسول سے کیسے ہوگی, اس کے لیے بھی تو جذبہ چاہیے نا. ملک سے کیسے ہوگی, یہ تو آپ ایک مردہ انسان بن جاؤ گے. اللہ نے شہوانی جذبات رکھے ہیں, ڈیزائرز رکھی ہیں, یہ ڈیزائرز غلط استعمال ہو رہی ہیں. انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھی جا رہی ہیں, زنا کی طرف جا رہے ہیں, اور جو کچھ گند بلا ہماری سوسائٹی میں. اسلام ڈیزائرز ختم کرنے کا نہیں کہتا, اس کا رخ کیا کہتا ہے, صحیح جگہ لے کے جاؤ, نکاح کی طرف جاؤ, اس سے اولاد ملے گی تمہیں, گھر کا ماحول اچھا ہوگا. تو اور اس کو بھی اعتدال سے لگام دینے کی ضرورت ہے. بے لگام کریں گے وہ ادھر ادھر انسان درندہ بن جاتا ہے, پھر اس کو کنٹرول میں لے کر آئیں. تو اسی طرح غضب, غصہ آنا, یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے, لیکن آج اس نعمت یہ ہمارے کنٹرول میں بولو نہیں ہے. اس کی مثال ہے جیسے گھوڑا دے دیا اللہ نے آپ کو سواری کے لیے. اب بغیر لگام کے گھوڑا اچھا ہوتا ہے یا لگام والا اچھا ہوتا ہے؟ گھوڑے کو آپ لگام دے نہیں رہے تو میرے بھائی آپ گھوڑے پہ سوار نہیں ہوگے, گھوڑا آپ پہ سوار ہوگا. وہ آپ پہ سوار ہو کے بولے گا ادھر کو چل. جیسے جو گھوڑے بے لگام ہوتے ہیں, آپ جب ان پہ بیٹھے, آپ نے جانا انڈا موڑ تھا, گھوڑا لے کے آ گیا آپ کو, یو پی بھی لے گیا آپ کو. ایسا ہی ہو رہا ہوتا ہے. میں بچپن میں ایک دفعہ ساحل سمندر پہ گھوڑے پہ بیٹھا تو لگام نہیں تھی,
یا لگام ہوگی, سرکش تھا, مجھے ابھی یاد نہیں. تو میں جدھر کو بھاگ رہا ہوں گھوڑا کہاں بھاگ رہا ہے, میں تو ڈر گیا. میں نے کہا بھائی پتہ نہیں کہاں لے کے جا رہا ہے مجھے, ہم ادھر کو جانا چاہتے ہیں, یہ کہیں اور لے جا, کنٹرول میں ہی نہیں. اب اس کا ایک حل تو یہ ہے کہ ہم کہیں گھوڑے پالنا ہی حرام ہے, سواری رکھنا ہی حرام ہے. او بھائی نہیں, یہ تو اللہ نے انسانوں کی خدمت کے لیے جانور پیدا کیے ہیں بھائی, تو ان کی خدمت کے لیے ضروری ہے کہ ان طاقتوں کو لگام دی جائے. لگام, یہ آپ پہ سوار نہ ہو بلکہ یہ آپ کے کنٹرول میں ہو, آپ ان کے کنٹرول میں نہ ہو. تو جو آدمی غصے میں پاگل ہو جاتا ہے, اس کا مطلب وہ غصے کے کنٹرول میں ہے, غصہ اس کے کنٹرول میں نہیں ہے.